My name is Anwar Raza. I'm the president of South Asia Liberty. We are here to protest against the atrocities committed by Taliban and ISIS and other terrorist organizations in Afghanistan, and we are here to pay tribute to American soldiers who gave their lives protecting Afghan people. And we are also here in solidarity with the people in Asia, in Pakistan, in Afghanistan, who are fighting for their rights. I came from an area which is now occupied by Pakistani forces. However, the people who are known as minorities, such as Sindhis, Pashtuns, and Baloch, they are being oppressed by Pakistani government. There is a total blackout of news. There is not any reporter, there is not any international reporter in Balochistan. And now there will not be any international reporter in Afghanistan. So we'll be kept in dark. And also I want to send a message to the people and the people of Afghanistan that don't feel that you are alone. You are being loved and your freedom struggle will continue. Just because Taliban have empowered themselves to the throne of Afghanistan, they are sitting in the presidential palace. That does not mean that Afghanistan is over. Afghanistan has thousands of years of history and we know it. They are fighters, they will fight back, and it is just the beginning. That's why just 2 days after Taliban take over, there were Afghans on the street and they were holding Afghan flags. What that means? They are not accepting Taliban rule. And now, Mr. Biden, you may think that you can negotiate with them, you can make a deal with them, but I tell you what, 20 years of experience tells me as an activist, as the president of South Asian Liberty, that you cannot trust any terrorists. Taliban or ISIS, Lashkar-e-Taiba, or any branch of those, they are all one. Their purpose is to establish a khilafah. And right now in Islamabad, you can see the flags. You can see the ISIS flags in Pakistan. And sooner they will be crossing over the line into Pakistan. So there is a real danger. So not to simplify that we can deal with Taliban and we can get over this and get the people out. Even after every American leaves, there will be problems in Afghanistan. And the only country or only organization responsible for these atrocities, for these incidents is one agency, that is ISI. Pakistani ISI has played dubious games for years, 20, 30 years. They took American taxpayers' money and pocketed themselves. Today, in America, there are journals, Pakistani journals, who are sitting there in sanctuary. They have residences, they have become Americans, and they have looted American taxpayers' money, got rich, now moved to America and open up businesses. Like one of the Pizza Empire in America is owned by a Pakistani journal. This is the very bad thing, very bad stuff. We cannot we cannot sleep at night feeling that we are safe. The Pakistani people and Afghan people, Baloch people, Sindhi people, they are under occupation. And this occupation has been there for 70 years. And now what happened in Afghanistan is actually, in my understanding, it is the beginning of the freedom movement for all these oppressed people, from religious minorities to the minorities who struggle. Right here, a friend of mine, Zafar's cousin, was kidnapped last week. What is his fault? He is a Sindhi. All he wants was to have freedom for his people. But the ISI has ruled Pakistan. इन लोगों ने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है. ये बहुत सारे पाकिस्तानी लोग ये समझते हैं कि हम जो बातें करते हैं उसकी वजह ये है कि हम किसी के एजेंट हैं. नहीं, हम पाकिस्तानी लोगों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं इस मामले में. लेकिन पाकिस्तान की जो ISI है, पाकिस्तान की जो फौज है, वो आप लोगों को
کسی صورت میں بھی آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ان کے مفاد میں ہے، یہ ان کے مفاد میں ہے، کیونکہ وہ ان کی روزی ہے، وہ اس سے پیسہ بناتے ہیں، وہ دوسرے کنٹری سے طالبان کے نام پہ 20-25 سال سے پیسے لیتے رہے، اور انہوں نے کسی ریئل ٹیررسٹ وار نہیں کری، بلکہ انہوں نے پشتونوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کو مارا، ان کو ریفیوجی بنایا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے گھروں میں ان کے چھاؤنیاں بنا دی. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کب تک یہ چلے گا. 70 سال ہو گئے اس غلامی میں رہتے ہوئے. پاکستانی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اس فوج، اپنی ISI اور ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں. یہ لوگ جعلی جمہوریت کے نام پر آپ کا استحصال کر رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج بھی الیکٹڈ آفیشلز جو ہیں پاکستان میں وہ بول نہیں سکتے، ان پہ پابندیاں ہیں، میڈیا پہ پابندی ہے. ان سب وجوہات کی بنا پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہو رہا ہے افغانستان میں، اس کی ذمہ دار پاکستانی ISI اور اسلام آباد کے جرنلز ہیں، جنہوں نے پاکستانی گورنمنٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے. پاکستانی حکومت جو ہے وہ ان جرنلز کے بل پہ چلتی ہے. سویلین عہدوں پہ بھی جرنلز قائم ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک جرنل کے پاس کیا قابلیت ہے کہ وہ واٹر اینڈ پاور اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے، جبکہ اس نے صرف FA پاس کیا ہے؟ یہ قابلیت ہے. اور جو انجینئرز اور جو پیپل جو کوالیفائڈ ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں. کوئی جابیں نہیں ملتی ان لوگوں کو. مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، اور اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہے، نیا پاکستان ہے، اور اس کا جو پرائم منسٹر ہے وہ جگہ جگہ بیان دیتا ہے. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. ہم اس لیے آج آئے ہیں، میں یہاں پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم اپنی سولیڈیرٹی دکھانا چاہتے ہیں افغان بھائیوں سے، جنہوں نے اس جنگ میں برسوں سے یہ جنگ لڑی ہے اور ابھی بھی لڑ رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس کا انت نہیں ہے. یہ بگننگ ہے، یہ تو آزادی کی شروعات ہے. بلوچ بھی آزاد ہوں گے، سندھی بھی آزاد ہوں گے، پنجابی بھی آزاد ہوں گے، پٹھان بھی آزاد ہوں گے، اور گلگت بلتستان وہ بھی آزاد ہوگا. تو یہ مت سمجھیے کہ آپ نے طالبان اور وہ جنگجو لوگ جن کو الف بے بھی نہیں آتی، جن کو ABC نہیں آتی، ان کو آپ نے کابل میں بھیج کے اپنا مقصد حل کر لیا. یہ تو آپ نے اپنی موت کا پروانہ لکھا ہے. آپ بچ کے نہیں جائیں گے. آپ اس کا آپ کو بہت بڑا آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ جواب دینا پڑے گا. ابھی تک جو ہے نازی کو لوگ ہنٹ کرتے ہیں. جرمنی میں جن لوگوں نے ظلم کیے تھے جرمن لوگوں پہ، نازی، چاہے وہ 90 سال کا ہو یا 100 سال کا ہو، اس کا ہنٹ کیا جاتا ہے. ہم تمہیں ہنٹ کریں گے. تم ویسٹ میں آؤ گے تو پاکستان سے بھاگ کے امریکہ میں پناہ لو گے. ہمیں پتہ ہے تم کہاں ہیں. ہم تمہیں نکالیں گے. ہم تمہارے خلاف سو کریں گے تو تم جان بچا کے کہیں جا نہیں سکتے، چاہے تم آسٹریلیا میں ہو، چاہے جرمنی میں ہو، یا کہیں پہ بھی ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو جنہوں نے اپنی جانیں دی، افغان بھائیوں کو. اور میں ایز این امریکن، پاکستانی امریکن، میں ان امریکن سولجرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانیں افغانستان میں قربان کری. ان لوگوں کو بچاتے ہوئے اس سے بڑی اور کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن وہ 20 سال پہلے، چند دن پہلے جو ہوا ہے، یہ صریحاً ظلم ہے، اور اس کی ذمہ دار پاکستانی